بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک 12 ذی القعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت ہی اہم ہونے والا ہے کیونکہ آج بہت سی اہم خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلی خبر شامل کرتے ہیں، فائنل ایگزٹ لگوا دیا، منسوخ کیسے کروائیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ خروج نہائی فائنل ایگزٹ یعنی کہ منسوخی کے لیے اقامے کا مؤثر ہونا ضروری ہے۔ اگر خروج نہائی لینے کے 60 روز کے اندر سفر نہ کیا گیا تو 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ان دنوں ایسے ہزاروں غیر ملکی سعودی عرب کے مختلف صوبوں، کمشنریوں اور تحصیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے خروج نہائی لگوا لیا تھا تاہم بین الاقوامی پروازوں پر پابندی سمیت مختلف وجہ کے پیش نظر وہ سفر نہیں کر سکے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق فائنل ایگزٹ لگنے کے 60 روز کے اندر سفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے فائنل ایگزٹ لگوا کر 60 روز کے اندر سفر نہ کیا تو اس پر جرمانہ عائد ہوگا۔ بیان میں محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص فائنل ایگزٹ لگوانے کے بعد اسے منسوخ کروانا چاہے تو ایسا ممکن ہے، تاہم یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب فائنل ایگزٹ منسوخ کرانے کا امیدوار مؤثر اقامہ ہولڈر ہو، یعنی اس کا اقامہ ویلڈ ہو۔ اس کے بغیر فائنل ایگزٹ کینسل کی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ یاد رہے کہ غیر ملکی ویزے کے مؤثر ہونے کا پتہ آن لائن لگا سکتے ہیں۔ ابشر یا مقیم کے ذریعے فائنل ایگزٹ منسوخ کرائے جا سکتے ہیں۔ اگلی اور اہم خبر، جن کا اقامہ ختم ہو چکا ان کی 1 ماہ کی فیس معاف۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان غیر ملکیوں کی فیس میں 1 ماہ کی معافی کی منظوری دی ہے جن کے اقامے ختم ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا حسب ضرورت مزید 1 ماہ کی فیس میں بھی معافی ہو سکتی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کورونا بحران سے متاثر ہونے والے شعبوں، اداروں اور افراد کی مالی امداد میں توسیع کی بھی منظوری دے دی۔ کورونا بحران کے آغاز میں متاثرہ اداروں اور افراد کے لیے جس امداد کی منظوری دی گئی تھی اس میں مزید توسیع کی جائے گی تاکہ اس سے پوری طرح فائدہ حاصل کیا جائے۔ حکومتی امداد کی شاہی توسیع میں کہا گیا ہے کہ کورونا بحران کے باعث متاثر ہونے والے نجی شعبوں میں کام کرنے والے سعودی شہریوں کی امداد ساندھ سسٹم کے تحت جاری رہے گی۔ غیر ملکی کارکنوں کے ریکروٹمنٹ اداروں کے جرمانے معاف کر دیے جائیں گے۔ جن نجی شعبوں کو لائسنس کے مطابق کام نہ کرنے پر بلیک لسٹ کیا گیا تھا انہیں بحال کیا جائے گا۔ تمام نجی شعبوں کے نطاقات پروگرام میں 1 سعودی ملازم کا اضافہ تصور کیا جائے گا۔ شہریوں کی کم سے کم تنخواہ کی پابندی نہ کرنے والے جن اداروں کو کاروبار سے روک دیا گیا تھا انہیں فی الحال بحال کیا جائے گا۔ تمام درآمدات پر فیس ہے وہ 30 دن کے لیے معطل کی جائے گی، تاہم اس کے لیے اداروں کو بینک گارنٹی دینا ہوگی۔ قسطوں پر اشیاء کی خریداری اور ادائیگی کی درخواستیں قبول کی جائیں گی اور پہلی ادائیگی یعنی فرسٹ پیمنٹ کی شرط ختم کر دی جائے گی۔ کسٹم اداروں کی طرف سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی وصولی مؤخر کی جائے گی۔ اسی طرح ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی رقم واپس لینے کی درخواستیں فوری قبول کی جائیں گی۔ ٹیکس اور زکوٰۃ کی رقم ادا نہ کرنے والے اداروں اور افراد سے 2 ماہ میں ادائیگی میں رعایت کی جائے گی اور انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔ خاص طور پر ان افراد کے ساتھ رعایت کی جائے گی جن پر کورونا بحران کے دوران ادائیگی واجب ہے۔ ہروب والے پاکستانی یا دوسرے کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ کورونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے جو اپنے سوالات تھے وہ سفارت خانے اور قونصلیٹ تک پہنچائے تھے، تو اس کے جوابات میں وہاں پر ہروب والوں کے متعلق واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں جواب آیا۔ اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ قونصل جنرل پاکستان نے سوال کے جواب میں بتایا کہ اگر کسی کا ہروب لگا ہوا ہے اور وہ شخص کفیل سے رجوع کرے تو کفیل 20 دن کے اندر بغیر کسی جرمانے کے اس کا ہروب ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی قوانین کے بموجب اگر 20 دن سے زیادہ ہو جائے تو لیبر کورٹ ہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اگر لیبر کورٹ کے سامنے ثابت ہو جائے کہ ہروب غلط لگا ہے تو ہروب ہٹا دیا جاتا ہے۔
اگر کفیل حروب نہ ہٹائے اور لیبر کورٹ میں بھی حروب غلط ثابت نہ ہو تو ایسے شخص کو ترحیل کے ذریعے یعنی جیل کے ذریعے اپنے وطن واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ کونسل جنرل کا کہنا تھا اگر کوئی حروب شدہ فرد شدید بیمار ہے تو ہسپتال کے تصدیق شدہ کاغذات کفیل کی طرف سے NOC اور کونسلیٹ کی جانب سے گزارشی خط کے توسط سے شمیسی کے ذریعے وطن واپس جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے آفیشیل فیس بک پیج پر کی گئی پوسٹ کے مطابق حروب والے سفارت خانے سے ورقہ خطاب، اپنا کارآمد پاسپورٹ اور پاکستان واپسی کا ٹکٹ لے کر ترحیل سے خروج لگوا سکتے ہیں۔ ترحیل سے خروج مفت لگتا ہے۔ یاد رہے کہ حروب پر واپس جانے والا کم از کم 3 سال تک سعودی عرب واپس نہیں آ سکے گا۔ کورونا کے علاج کی مفت سہولت جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ میں متعین سعودی سفیر ڈاکٹر عبدالعزیز الواصل نے کہا ہے کہ سعودی عرب آئندہ بھی مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور غیر قانونی جو تارکین ہیں ان کو نئے کرونا وائرس ٹیسٹ، علاج اور نگہداشت کی سہولتیں فراہم کرتا رہے گا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق جنیوا میں سعودی سفیر نے بتایا کہ سعودی عرب G20 کی صدارت کرتے ہوئے کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی اتحاد کی قیادت کر رہا ہے۔ بچوں کے باربر شاپس اور ریسٹورانٹ میں پلے ایریا کھولنے کی اجازت۔ جدہ میونسپلٹی نے بچوں کے باربر شاپس اور ریسٹورانٹ میں پلے ایریا کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے ریسٹورانٹ میں پلے ایریا کھولنے کے لیے یہ شرط عائد کی ہے کہ ان میں اتنی گنجائش ہو کہ سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جا سکے۔ جدہ میونسپلٹی کے سیکرٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ 21 جون کو کرفیو اٹھانے اور معمولات زندگی بحال کرنے کے فیصلے کے تحت بلدیہ نے اب 7 سال سے کم عمر کے بچوں کے باربر شاپس اور ریسٹورنٹ میں پلے ایریا بھی کھولنے کی اجازت دی ہے۔ دونوں اجازت نامے طے شدہ ضوابط اور مقررہ حفاظتی تدابیر سے مشروط ہیں۔ باربر شاپس اور ریسٹورنٹ کی انتظامیہ سماجی فاصلہ، ماسک اور سینیٹائزر وغیرہ کی پابندی کرے گی۔ تبوک ایئرپورٹ میں 3 نئے ٹیوب کی تنصیب۔ تبوک کے شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں جہاز میں سوار ہونے کے لیے 3 نئے ٹیوب نصب کیے جائیں گے۔ سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق ایئرپورٹ کے سربراہ عادل بن عبد القادر آلوہ نے کہا کہ 2 ٹیوب کم چوڑائی والے جہازوں کے لیے مختص ہیں جبکہ 1 ٹیوب چوڑے جہازوں کے لیے ہے۔ بین الاقوامی پروازوں کے بارے میں اہم خبر۔ بین الاقوامی پروازوں کے لیے سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے پھر کہا کہ بین الاقوامی پروازوں پر پابندی جوں کی توں برقرار ہے۔ بین الاقوامی پروازیں تا اطلاع ثانی معطل رہیں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جو ریومرز کے بعد اخبار 24 کے مطابق السعودیہ نے پھر سے بیان دیا کہ اس پابندی سے وہ بین الاقوامی پروازیں مستثنی ہیں جو سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کے تعاون اور اشتراک سے ایک ایپ اودا کے نام سے قائم کر رکھی ہے۔ اس ایپ کے ذریعے سعودی عرب میں مقیم ان تارکین وطن کی واپسی کو درخواست دینا ہوتی ہے جو وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں اپنے ملک سے سفارت خانے یا کونسلیٹ کے ذریعے منظوری بھی لینا پڑتی ہے اور وطن واپس جو ہے پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ آج پہلی فلائٹ جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ PK 9731 فلائٹ کا نمبر ہے۔ یہ فلائٹ شام 10:25 پر جدہ سے روانہ ہوگی کراچی کے لیے، اور اس کے علاوہ ایک فلائٹ جائے گی PK 9726۔ یہ فلائٹ جائے گی ریاض سے لاہور کے لیے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر۔ اس فلائٹ کا نمبر ہے PK 9726 اور یہ فلائٹ صبح 7:30 پر 3 جولائی آج روانہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو باقی شہروں میں آج ایک اور فلائٹ ہے۔ آج صرف 3 فلائٹس جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں اسکیجول میں، اور تیسری جو فلائٹ ہے وہ ریاض سے جائے گی اسلام آباد کے لیے، جو کہ اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ PK 9725 یہ فلائٹ 3:30 صبح کے وقت کے مطابق آج روانہ ہوگی۔ اس کے علاوہ مزید کوئی اور آج کے دن میں فلائٹ جو ہے وہ اسکیجول نہیں ہے۔ یہ صرف 3 فلائٹ اسکیجول ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اس کا اسکیجول اپنی سکرین پر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی پروازوں سے متعلق۔ وندے بھارت مشن کا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا۔ انڈیا کی ایئر لائن کی ٹکٹس بھی آج سے شروع ہیں۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ
इस पर टिकट बुक करके जा सकते हैं। आज आपको बताते चलें, एयर इंडिया की AI 1930 दम्माम से कन्नौर के लिए रवाना होगी। 319 मुसाफिरों को लेकर ये फ़्लाइट 1:40 पर आज यहाँ से रवाना होगी और थ्रू केरला जो है ये इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है ये कन्नौर से होती हुई केरला स्टेट जो है इसको रिसीव करेगी। मज़ीद इसके बारे में अपडेट्स हम यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। फ़्लाइट से मुतालिक अगली खबर यहाँ शामिल कर लेते हैं। मस्जिदुल हराम में ऑनलाइन समर कोर्स का आगाज़। मक्का में मस्जिदुल हराम में ऑनलाइन समर कोर्स शुरू हो चुका। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस के दरस से हुआ। सऊदी अरब में हिफाजती तदबीर का नमूना पेश करते हुए वबाई अमराज के इंसदाद के लिए इस्लाम की हदायत पर रोशनी डाली। दफातर में हाज़री के लिए नए SOPs क्या हैं? सऊदी वज़ारत दाखिला ने 7 ज़ुमरों में शामिल अफराद के लिए दफातर में हाज़री पर पाबंदी लगाते हुए ज़वाबत जारी कर दिए। इनमें लाइलाज अमराज में मुब्तला अफराद सर फहरिस्त हैं। आजिल और सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने बताया कि 20 जून 28 शव्वाल को सऊदी अरब में मामलात ज़िंदगी की बहाली से मुतल्लिक SOPs जारी हुए थे। नए कोरोना को फैलने से रोकने की खातिर मज़ीद पाबंदियों का फैसला किया गया है। जद्दा की सड़कों से नाकारा गाड़ियां क्यों हटाई गई? जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने शहर की सड़कों से 1165 ख़राब और नाकारा गाड़ियां हटा दी। जद्दा म्यूनसिपैलिटी के मुतल्लिका इदारे ने शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों की सड़कों और चौराहों से नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियां हटाने के लिए कार्रवाई की है। मालकान तवील अरसे से ये गाड़ियां लावारस छोड़े हुए थे, जिससे शहर का हुस्न भी मुतासिर हो रहा था और ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो रही थी। सऊदी अरब में 3,383 नए मरीज़ कोरोना के और 54 हलाकतें। सऊदी अरब में जुमेरात को कोरोना के 3,383 नए मरीज़ों का इंदराज हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की कुल तादाद 1,97,608 हो गई है। वज़ारत सेहत ने कहा, गुज़श्ता रोज़ 4,909 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जबकि 54 मरीज़ हलाक हो गए हैं। शफायाब होने वाले मरीज़ों की कुल तादाद 1,37,669 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान 1,752 हो गए हैं। इस वक्त ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 58,187 है, जबकि 2,287 मरीज़ों की हालत नाजुक है। इसके अलावा अगर आप जो है हमारे चैनल को जो है सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें हमारा जो चैनल है इन्फो टीवी मीडिया, जिसका लिंक भी आप नीचे देख रहे हैं, इस पर जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कुछ भी शेयर करना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट, कोई वीडियो और इसके अलावा कुछ भी आप मालूमात लेना चाहें, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।